بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ محترم ناظرین، ہمارا ہفتہ وار پروگرام سفر حیات اور آپ کا میزبان ڈاکٹر حافظ محمد منیر الازہری آپ کے ساتھ ہے۔ آج کے پروگرام میں ہم زندگی کے مقاصد پر گفتگو کریں گے۔ مقصد، گول ہے، ٹارگٹ ہے، ہماری فائنل ڈیسٹینیشن، اسے ہم مقصد کہتے ہیں۔ ہماری زندگی جو کہ عارضی ہے اور فانی ہے، اور یہ چند روزہ ہے، اور اس کے بعد ہم نے اپنی فائنل ڈیسٹینیشن کی جانب سفر کرنا ہے، ہماری آخری منزل، جس پہ جا کے ہماری زندگی کا اختتام ہوگا، اور اس کے بعد پھر ایک ہمیشہ رہنے والی زندگی ہے جہاں ہم جا کے ٹھہریں گے۔ لیکن یہ جو زندگی ہے، اس کے کیا مقاصد ہیں؟ آئیے ہم مل کر قرآن و حدیث کی روشنی میں ان مقاصد کو سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں۔ پہلا مقصد اللہ رب العزت نے خود قرآن کے اندر ارشاد فرمایا۔ اللہ رب العزت اس کو فوکس طریقے سے بیان فرما رہے ہیں، وما خلقت الجن والانس الا لیعبدون۔ ہم نے جن و انسان کو صرف اس لیے پیدا کیا ہے کہ وہ ہماری عبادت کریں۔ یہ حصر کا طریقہ ہے کہ ہم نے انسانوں اور جنوں کو پیدا نہیں کیا مگر یہ کہ وہ ہماری عبادت کریں۔ اگر ہم اس کا ترجمہ یوں کریں، اس آیت کا حصر کے انداز میں لفظی ترجمہ سے صرف نظر کرتے ہوئے، تو ترجمہ یوں بنے گا کہ ہم نے انسانوں اور جنوں کو صرف اپنی عبادت کے لیے پیدا کیا ہے، بس۔ گویا کہ تخلیق کا مقصد اللہ تعالیٰ کی عبادت ہے۔ عبادت کسے کہتے ہیں؟ عبادت انتہا درجے کی عاجزی، انکساری، اسے عبادت کہا جاتا ہے۔ انسان آخری حد پہ جا کے عاجزی کا اظہار کرے، اور انسان کے لیے سجدہ جو ہے یہ عاجزی کی انتہا ہے۔ انسان جب اس میں جھک جاتا ہے تو عاجزی کی انتہا کر دیتا ہے۔ اس لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے لیے جو لقب پسند فرمایا وہ عبد کا لقب ہے، بندہ ہونے کا لقب ہے۔ یہ بھی ذہن میں رہے کہ عبد غلام کو بھی کہتے ہیں، اور عبد جو ہے وہ اللہ کا بندہ اس معنی میں بھی استعمال ہوتا ہے۔ اور اسی سے عبادت ہے، ایاک نعبد و ایاک نستعین۔ اے اللہ، ہم تیری ہی عبادت کرتے ہیں اور تجھ ہی سے مدد طلب کرتے ہیں۔ گویا کہ استعانت بھی اللہ سے مانگتے ہیں، اور عبادت بھی ہم اسی کی کرتے ہیں۔ مخلوقات دو قسم کی ہیں، ایک وہ جو ہمیں نظر آتی ہیں، اور ایک وہ جو ہمیں نظر نہیں آتی۔ ان سین کریشن، غیر مرئی مخلوق جسے ہم نہ دیکھ سکیں، وہ ہمیں دیکھے۔ تو جن سے مراد ان سین مخلوق
اور پھر اس سے آگے آپ فرشتے بھی مراد لے سکتے ہیں کیونکہ وہ بھی انسین ہوتے ہیں۔ ویسے جن کا معنی ہوتا ہے جو چھپ جائے، تو جو ہماری آنکھوں سے اوجھل ہو اس کو جن کہتے ہیں۔ اسی سے مجنوں کا لفظ بھی عربی اور اردو زبان میں استعمال ہوتا ہے کہ وہ چیز جس کی وجہ سے عقل پہ پردہ پڑ جائے اور انسان اپنی عقل کو استعمال نہ کر سکے، وہ اس حد تک نیچے گر جائے اسے پتہ ہی نہ ہو، مجنوں ہو جائے، وہ مجنوں ہے، پاگل ہے۔ وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونِ، ہم نے جنوں اور انسانوں کو صرف اس لیے پیدا کیا کہ وہ ہماری عبادت کریں۔ اور جن سے مراد انسین مخلوق، اور انسین مخلوق میں اللہ تعالی کی وہ ساری مخلوق آ جاتی ہے جنہیں ہم نہیں دیکھ سکتے۔ فرشتے بھی ہیں اس کے اندر وہ جن بھی ہیں جو اسلام قبول کر چکے ہیں، اور کئی ایسے جن بھی ہیں جو اسلام سے کوسوں دور ہیں، جنہوں نے اسلام قبول نہیں کیا، اور وہ اللہ کی مخلوق کو نقصان پہنچاتے۔ آپ دیکھتے ہوں گے کہ آج کل ہر گھر میں ایک فساد ہے کہ کالا جادو ہو گیا، کسی نے تعویذ کر دیے، کسی نے ہمارے اوپر جو ہے وہ جادو کر دیا ہے، سایہ ہے ہمارے اوپر۔ تو یہ ہر گھر کی ایک کہانی ہے، اور پھر اس کے اوپر بہت سارے لوگ غلط طریقے سے لوگوں کو گمراہ بھی کرتے ہیں۔ انہیں پتہ نہیں ہوتا کہ یہ کیسے ہم ان کی رہنمائی کریں، وہ گمراہ کرتے ہیں۔ جعلی عامل، جعلی پیر، یہ عوام کو گمراہ کرتے ہیں، جس کی بنا پر لوگ اللہ سے دور ہوتے چلے جاتے ہیں۔ پریشانی آتی ہے کہ انسان اپنے آپ کو بہتر کرے اور اللہ کے قریب کر لے۔ جب بھی کوئی پریشانی آئے، کوئی آزمائش آئے، تو یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے ایک وارننگ ہوتی ہے کہ اللہ تعالیٰ چاہتے ہیں کہ یہ بندہ میرے قریب ہو جائے۔ اگر وہ قریب نہیں ہوا تو پھر کیا فائدہ؟ اس نے اللہ کی وارننگ سے یا اللہ کے نوٹس سے فائدہ ہی نہیں اٹھایا۔ اسے اللہ کے نوٹس سے فائدہ اٹھانا چاہیے، اللہ کی طرف سے دی گئی وارننگ سے فائدہ اٹھانا چاہیے تھا، لیکن اس نے فائدہ نہیں اٹھایا، تو اس سے وہ اللہ کی ذات سے اور دور ہو گیا۔ ہم اسے سائے کا نام دے دیتے ہیں، کالے جادو کا نام دے دیتے ہیں، آفت کا نام دے دیتے ہیں۔ در حقیقت وہ ایک آزمائش ہے اللہ کی طرف سے، جسے ہم نے سمجھ کر اللہ سے معافی مانگنی ہے اور توبہ طائب ہونا ہے، اللہ کے قریب ہونا ہے۔ تو میں یہ عرض کر رہا تھا کہ جنوں میں بھی دو قسم کے قسمیں ہوتی ہیں، ایک بری اور ایک اچھی۔ جو اچھی ہے وہ اللہ پر ایمان لاتی ہے، اللہ کی عبادت کرتی ہے اور اللہ کی مخلوق کو فائدہ دیتی ہے، اور جو بری ہے وہ اللہ کی مخلوق کو نقصان دیتی ہے۔ اسی لیے سورہ انعام میں ارشاد ہے، شیاطین الانس والجن، شیاطین الانس والجن، کہ کچھ انسانوں کی شیاطین ہوتے ہیں اور کچھ جنوں کے شیاطین ہوتے ہیں۔ وَيُوحُونَ إِلَىٰ أَوْلِيَائِهِمْ، وہ وحی کرتے ہیں، وحی سے مراد الہام کرتے ہیں یا دل میں بات ڈالتے ہیں، کیونکہ وحی جو ہے وہ اللہ کی طرف سے ہوتی ہے اور اس کے انبیاء، اس کے رسولوں پر ہوتی ہے۔ تو یہاں پر وحی کا معنی یہ ہے کہ ان کے دلوں میں یہ بات ڈالتے ہیں، انسانوں اور جنوں کے شیاطین۔
گویا کہ انسان بھی شیطان بن جاتا ہے اور جن بھی شیطان بنتا ہے۔ اللہ رب العزت نے فرمایا کہ ہم نے انسانوں اور جنوں کو اس لیے پیدا کیا تاکہ وہ ہماری عبادت کریں۔ یہ انسانی زندگی کا پہلا مقصد ہے اور یہ مین مقصد ہے، اور اس کے تحت پھر آگے بہت سارے مقاصد آتے ہیں۔ اب دیکھیے اس کے ضمن میں جو مقاصد آ رہے ہیں اس پہ پہلا مقصد کیا ہے؟ وہ یہ ہے اللہ اور اس کے رسول کی فرما برداری۔ اطیعوا اللہ و اطیعوا الرسول، اے ایمان والو اللہ اور اس کے رسول کی فرما برداری کرو، اطاعت کرو، اس کی نافرمانی سے بچو، کیونکہ اس نے تمہیں کائنات میں بھیجا ہی اس لیے ہے تاکہ تم اس کی عبادت کرو اور اس کا کہا مانو۔ اب اگر کوئی شخص اللہ اور اس کا رسول علیہ الصلوۃ والسلام کا فرما بردار نہیں ہے تو اللہ تعالیٰ کیا فرماتے ہیں اس کے متعلق؟ وَمَن يَعْصِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ فَقَدْ ضَلَّ ضَلَالًا مُّبِينًا، جو اللہ اور اس کے رسول مکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی نافرمانی کرتا ہے تو وہ کھلی گمراہی میں ہے، کھلا گمراہ ہو گیا، اس کی گمراہی میں شک ہی نہیں ہے۔ جو اللہ کی نافرمانی کرے اور اس کے رسول مکرم علیہ الصلوۃ والسلام کی نافرمانی کرے وہ کھلی گمراہی میں ہے۔ تو اللہ کی عبادت کے بعد جو مین مقصد ہے وہ اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اطاعت اور فرما برداری ہے۔ ایک اس کے علاوہ بھی بڑا اہم مقصد ہے، وہ کیا ہے؟ وہ اللہ کی یاد ہے، کہ تم اللہ کو یاد کرو، اللہ تمہیں یاد کرے گا۔ اللہ رب العزت ارشاد فرماتے ہیں فَاذْكُرُونِي أَذْكُرْكُمْ، تم مجھے یاد کرو میں تمہیں یاد کروں گا۔ وَاشْكُرُوا لِي وَلَا تَكْفُرُوا، تم میرا شکریہ ادا کرو اور میری نعمتوں کا انکار مت کرو، جو میں نے تمہیں دیا ہے اس پر شکر بجا لاؤ۔ اگر تم نے میری نعمتوں کا انکار کیا یا کفران کیا تو پھر یاد رکھو ایک دن تمہیں ہمارے پاس آنا ہے، اس دن حساب ہوگا ہر چیز کا، اس دن پوچھا جائے گا اب بتاؤ۔ اس کے علاوہ انسانی زندگی کے مقاصد میں یہ ہے اچھا عمل، انسان اچھا عمل کرے ہر ایک کے ساتھ۔ سورہ ملک میں اس کی نشاندہی کی ہے اللہ رب العزت نے الذی خلق الموت والحیات لیبلوکم ایکم احسن عملا، وہ ذات جس نے زندگی اور موت کو پیدا کیا۔ کیوں پیدا کیا؟ لیبلوکم ایکم، تاکہ وہ تمہیں آزمائے، تمہاری آزمائش کرے، ایکم احسن عملا، تم میں سے کون اچھا عمل کرتا ہے، عمل کے حوالے سے کون زیادہ اچھا ہے۔ انسانی زندگی کے ضمنی مقاصد میں سے ایک مقصد یہ بھی ہے کہ انسان اچھا عمل کرے،
اور آپ یہ دیکھیے کہ اللہ رب العزت فرما رہے ہیں لیبلوکم، تاکہ وہ تمہیں آزمائے۔ آزمائش میں بھی اگر کوئی شخص اچھا عمل کرتا ہے، وَهُوَ الْعَزِيزُ الْغَفُورُ، تو وہ اللہ کی ذات غالب بھی ہے اور گناہوں کو ڈھانپنے والی بھی ہے۔ یا اللہ ہمیں آزمائش میں نیکی کرنے کی توفیق عطا فرما، اور وہ عطا فرماتا ہے نیکی کی توفیق۔ اور یا اللہ جو ہمارے کام بگڑ رہے ہیں تو ان پر غلبہ پا لے، غلبہ پا کر ان کاموں کو سنوار دے، کیونکہ تو ہی ہمارے عیبوں کی پردہ پوشی فرمانے والا ہے، تو ہی ہمارے گناہوں کو ڈھانپنے والا ہے، کسی کی نگاہ نہیں پڑ سکتی اگر تو ڈھانپ لے۔ ورنہ آج کل تو سوشل میڈیا کا دور ہے، باہر نکلے ہر ایک کے ہاتھ میں کیمرہ ہے، ویب کیم، موبائل ہے، پھر سیٹلائٹ ہے، پتہ نہیں ذرے کے برابر کیمرے ہر جگہ چھپائے ہوئے ہیں، اور لوگوں کے ایک ایک عمل کو دیکھا جاتا ہے۔ ہم دنیا کے کیمروں سے ڈرے ہوئے ہیں، یہ دنیا کے کیمرے، یہ موبائل، یہ ہماری آزادی سلب کر لیتے ہیں، یہ ہمیں پریشان رکھتے ہیں، بہت کم ہم ان سے بچ پاتے ہیں۔ تصور کرو جو اللہ کا کیمرہ ہے، اتنا بڑا کیمرہ کہ جس سے ذرے کے برابر بھی کوئی چیز اس سے نہیں چھپ سکتی۔ سورہ زلزال کے اندر ارشاد ہے وَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ، جس نے ذرہ کے برابر بھی نیکی کی اس کی جزا وہ ضرور پائے گا۔ وَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ شَرًّا يَرَهُ، اور جس نے ذرہ برابر برائی کی وہ اس کا حساب بھی پائے گا اور اسے چکانا ہوگا۔ نہ ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ کسی شخص نے نیکی کی اور اسے ثواب نہ ملا، یہ بھی نہیں ہم کہہ سکتے، اور نہ یہ کہہ سکتے ہیں کسی شخص نے برائی کی اور اسے اس کا حساب نہیں دینا پڑے گا، یہ بھی نہیں۔ نیکی کی جزا ہے اور برائی کی سزا ہے۔ گویا کہ اللہ رب العزت نے واضح طور پر انسان کے زندگی کے مقاصد میں سے ایک مقصد یہ بھی بیان کیا، وَالَّذِي خَلَقَ الْمَوْتَ وَالْحَيَاةَ لِيَبْلُوَكُمْ، وہ ذات جس نے زندگی اور موت کو پیدا کیا، لِيَبْلُوَكُمْ أَيُّكُمْ أَحْسَنُ عَمَلًا، تاکہ وہ تم میں سے ہر ایک کی آزمائش کرے، تم سب کی آزمائش کرے وہ ذات۔ کیوں؟ ایکم احسن عملا، تم میں سے عمل کے حوالے سے کون بہتر ہے۔ یہ اللہ کا ارشاد ہے کہ اللہ رب العزت ہر بندے کی آزمائش کرتے، اور پھر یہ دیکھیے کہ انسان کو جو طبیعت دی گئی ہے، طبیعت کے اندر کون کون سی چیزیں ہیں؟ لالچ ہے، بخل ہے، حرص ہے، طمع ہے۔ اس لیے اللہ رب العزت نے قرآن مجید میں انسان کی فطرت کو بیان کرتے ہوئے ارشاد فرمایا ان الانسان خلق ہلوعا، بے شک انسان کو ہلو پیدا کیا گیا۔ ہلو کا کیا مطلب؟ کہ وہ اپنی ذات سے بڑی محبت کرتا ہے اور اس کی طرف جو تکلیف یا آزمائش آتی ہے اس سے بھاگتا ہے۔
اور پھر ہلو کے آگے ڈیفینیشن بیان کی اللہ نے، وَإِذَا مَسَّهُ الشَّرُّ جَزُوعًا، جب اسے کوئی تکلیف پہنچتی ہے تو وہ جزا فضا کرنی شروع کر دیتا ہے، وَإِذَا مَسَّهُ الْخَيْرُ مَنُوعًا، اور جب اسے کوئی بھلائی پہنچتی ہے تو وہ اسے روک دیتا ہے اپنے پاس، کہ یہ بھلائی دوسروں تک نہ پہنچے، میری ذات تک محدود رہے، اور اس کے لیے وہ سر توڑ کوشش کرتا ہے کہ کسی کے پاس یہ بھلائی نہ جائے۔ تو اللہ رب العزت نے انسان کی خامیوں کو بیان کیا، ایک تو وہ جزا فضا کرتا ہے، اور ایک جب اسے برائی پہنچتی ہے بہت جزا فضا کرتا ہے، جب بھلائی آتی ہے تو پھر نیگیٹو انداز میں اس کو اپنے پاس روک لیتا ہے تاکہ دوسرے اس سے فائدہ حاصل نہ کر سکے۔ یہ بھی ایک پہلو ہے انسان کا۔ اللہ رب العزت نے بڑے واضح طور پر ارشاد فرمایا کہ جو پہلی صورت ہے سورہ ملک، اس میں انسان کی آزمائش کو بیان کیا گیا ہے، اور جو سورہ معارج ہے اس میں انسان کی طبیعت کو بیان کیا گیا ہے، انسان کی طبیعت کیا ہے، انسان کس طبیعت کا حامل ہے۔ تو انسان کو چاہیے کہ وہ اپنی طبیعت کو بدلنے کی کوشش کرے۔ اب ظاہر سی بات ہے، جب اللہ رب العزت نے ڈائیگنوز کیا ہے ہماری طبیعت کو، دوا بھی وہی بتائے گا۔ اب دوا اللہ تعالیٰ کیا بتا رہے ہیں؟ الا المصلین، وہ لوگ جو ہمیشہ نماز قائم رکھتے ہیں، نماز کی حالت میں رہتے ہیں، اور اپنے اموال میں سے کچھ مال جو دوسروں کا حق ہے ان تک پہنچا دیتے ہیں۔ والذین فی اموالہم حق معلوم للسائل والمحروم۔ اب تیسری میڈیسن کیا دی اللہ نے؟ والذین یصدقون بیوم الدین، اور آخرت کی وہ تصدیق کرتے ہیں، آخرت پر ایمان لاتے ہیں۔ اور اس کے بعد کیا پرسکرپشن ہے؟ والذین هم من عذاب ربهم مشفقون، اپنے رب کے عذاب سے ہر وقت کانپتے رہتے ہیں، ڈرتے رہتے ہیں۔ والذین هم لفروجہم حافظون، اور اپنی ذات کی حفاظت کرتے ہیں کہ کسی غلط کام میں پڑے، غلط کاموں سے بچتے رہتے ہیں، زنا سے بچتے ہیں۔ اور اس کے بعد والذین هم لاماناتہم وعہدہم راعون، اور امانتوں کی حفاظت کرتے ہیں۔ اور پھر اللہ رب العزت نے آخری دوا پھر وہی نماز بیان کر دی، والذین هم علی صلواتہم یحافظون۔ ایک ہے کہ نماز ہمیشہ ادا کرنا، اور ایک ہے نماز کی حفاظت کرنا۔ جب علاج بتایا تو نماز سے شروع کیا کہ نماز پڑھتے رہتے ہیں ہمیشہ، اور پھر نماز کی حفاظت کرتے ہیں۔ حفاظت سے کیا مراد؟ پرہیز بھی کرتے ہیں۔ آپ کو پتہ ہے کہ ڈاکٹر جب دوا بتاتا ہے تو ساتھ پرہیز بھی بتاتا ہے۔ پرہیز کرتے ہیں، حفاظت کرتے ہیں اس نماز کی، نفس اسے دور نہ کرتے، شیطان انہیں دور نہ کرتے۔ تو یہ انسانی زندگی کے مقاصد ہیں، ہم ان کے اوپر مزید بھی بات کریں گے۔ ہمارا پہلا سیگمنٹ پروگرام کا
ابھی تھوڑی دیر میں بریک کی طرف جائے گا اور ایک مختصر سا وقفہ ہوگا. اس کے بعد دوبارہ ہم آپ کے ساتھ ہوں گے اور اس موضوع کو ہم کنٹینیو کریں گے کہ زندگی کے مقاصد جو اللہ تعالیٰ کی عبادت پر مشتمل ہے، مین مقصد، اس کو ہم مزید کھول کر بیان کریں گے اور دوسرے حصے میں آپ کے سوالوں کے جوابات بھی دیے جائیں گے. ناظرین، ایک مختصر سے وقفہ ہے ابھی، آپ ہمارے ساتھ رہیں گے اور اس مختصر سی بریک کے بعد ہم دوبارہ آپ کے ساتھ ہوں گے انشاءاللہ تعالی. ہمارے ساتھ رہیے گا. ویلکم بیک محترم ناظرین. ہم بریک پر جانے سے پہلے زندگی کے مقاصد کے اوپر بات کر رہے تھے اور اس کے ضمن میں آنے والے جتنے بھی مسائل ہیں انہیں قرآن و حدیث کی روشنی میں بیان کر رہے تھے. ابھی پروگرام کا دوسرا حصہ شروع ہو چکا ہے اور کالز بھی اوپن ہو چکی ہیں. اگر آپ نے کوئی سوال پوچھنا ہو تو آپ اپنے سوالات پوچھ سکتے ہیں. ہم زندگی کے مقاصد کے اوپر بات کر رہے تھے اور ہم پہنچے تھے کہ انسانی زندگی میں خامیاں کون کون سی ہیں. خامیاں اللہ رب العزت نے خود ہی بیان کی. اس میں انسان کی خود غرضی ہے، لالچ ہے، ہوس ہے اور دوسروں کو نیچا دکھانا ہے. لیکن اللہ رب العزت نے ان خامیوں کو بیان کرنے کے بعد پھر ان کے علاج کی نشاندہی بھی کی ہے کہ ان کا ہم علاج کیسے کریں گے. نماز اس کا علاج ہے کہ تمہاری تمام باطنی اور روحانی بیماریوں کی شفا نماز کے اندر پوشیدہ ہے. اگر ہم بیمار ہوں اور دوا نہ کھائیں اور پھر ڈاکٹر کے پاس چلے جائیں تو ڈاکٹر کہے گا آپ نے دوائی استعمال نہیں کی. ناظرین، ہم اس موضوع کو جاری رکھیں گے. لگتا ہے کہ کچھ کالرز ہیں، آئیے دیکھتے ہیں ان کے کیا سوالات ہیں. جی السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. السلام علیکم مفتی صاحب، کیا حال ہے آپ کے؟ اللہ کا کرم، اس کا احسان. آپ سنائیں، آپ خیریت سے ہیں؟ جی میں خیریت سے ہوں. میں کافی بیمار رہی ہوں تو مجھے نا بہت سانس چڑھتا تھا، لیکن ابھی ریسنٹلی میں ہاسپٹل گئی ہوں تو اس سے ذرا سانس کا فرق ہے. لیکن مجھے ایسے لگتا ہے میرے جسم میں کچھ طاقت نہیں ہے، بلکہ وہ سانس ٹھیک ہونے سے مجھے ذرا بہتر ہونا چاہیے تھا نا. ایسے لگتا ہے جیسے بالکل بے جان تھی. تو کوئی چیز مجھے پڑھنے کے لیے آپ بتائیں. میں نماز بھی پڑھتی ہوں تو بڑی مشکل سے میں پڑھتی ہوں. میرے سے میں فرض ہی اب میں نہیں تو بڑی شوق سے نماز پڑھتی تھی. اب میں کوشش کرتی چلو میں فرض پڑھ لوں، میں ضروری چیزیں کر لوں. تو آپ مجھے کوئی ایسی چیز بتا دیں، دعا بتا دیں اور مجھے دعا میں بھی یاد رکھیں کہ مجھے میں ٹھیک ہو جاؤں. جی بتاتے ہیں آپ کو انشاءاللہ. جی ایک اور کالر ہے، دیکھتے ہیں ان کا کیا سوال ہے. السلام علیکم. وعلیکم السلام. جی میں یہ کہنا چاہتی ہوں، آپ کا ٹاپک قرآن و حدیث کی روشنی میں زندگی کے مقاصد. تو یہ جو افراتفری اور ہر طرف الجھنے اور اتنی زیادہ ٹینشن اور یہ سارا کچھ، تو اسلام تو ہمیں ایک پر امن معاشرہ، جس طرح اگر ہم قرآن و حدیث کی روشنی میں اگر زندگی گزاریں گے تو پھر تو ہر طرف امن ہوگا. جی دنیاوی جو طاقتیں ہیں ان کا کوئی ہمیں خوف نہیں ہوگا. جب اللہ کا خوف ہمارے دل میں ہوگا تو اس طرح کی چیزیں جو ہیں وہ، کیونکہ بہت زیادہ اگر مذہب کو ہم اپنے
اپنی خدمت کے لیے استعمال کریں گے اور وہ ڈکٹیٹرشپ. جی بہت شکریہ آپ کا. ہم پہلے سوال کی جانب آتے ہیں. ہماری بہن کا سوال تھا کہ سانس کی تکلیف ہے اور میں نماز کا شوق رکھتی ہوں، اور یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے ایک عنایت ہوتی ہے آپ کے اوپر کہ اللہ تعالیٰ نماز کی محبت آپ کے دل میں ڈال دیتے ہیں. تو صحت کی بحالی کے لیے جیسے کہ آپ نے ڈاکٹر کی طرف رجوع بھی کیا، وہ بھی دوا استعمال کرتی رہیں آپ، اور اس کے ساتھ ساتھ میں ایک قرآن کی آیت آپ کو بتا رہا ہوں، تو وہ آپ روزانہ 100 دفعہ پڑھیں. انشاءاللہ اللہ تعالیٰ آپ کو ہمت اور طاقت بھی عطا فرمائیں گے، اور آپ کو نماز کے اندر ایک کیفیت اور خوشی محسوس ہوگی. اور وہ آیت کیا ہے؟ حسبنا اللہ و نعم الوکیل نعم المولا و نعم النصیر. تو یہ آپ نے پڑھنا ہے، حسبنا اللہ و نعم الوکیل نعم المولا و نعم النصیر. تو یہ آپ نے پڑھنا ہے 100 دفعہ کہ اللہ کی ذات ہمارے لیے کافی ہے، اور وہی بہترین کارساز ہے، وہی بہتر آقا ہے، اور وہی بہتر مددگار ہے. انشاءاللہ اللہ تعالیٰ آپ کے اوپر مزید کرم فرمائیں گے، آپ کی صحت بھی بہتر ہوگی. اور یاد رکھیں کہ وَإِذَا مَرِضْتُ فَهُوَ يَشْفِينِ، میں جب بھی بیمار ہوتا ہوں تو میرا مالک مجھے شفا عطا فرماتا ہے. تو یقیناً اللہ کی ذات ہی شفا عطا فرماتی ہے. تو آپ یہ جو ڈاکٹر کے پاس جانا ہے وہ بھی جاری رکھیں، اور اس کے ساتھ ساتھ یہ آیت بھی پڑھتے رہیں. اللہ رب العزت یقیناً مزید کرم فرمائیں گے اور آپ کی صحت بہتر ہوگی، اور ہم بھی آپ کے لیے دعا گو ہیں. اللہ رب العزت آپ کو صحت و عافیت کے ساتھ عمر اور زندگی عطا فرمائے. دوسرے سوال کی جانب آتے ہیں کہ معاشرے میں بد سکونی کیوں ہے؟ اس کی مین وجہ میں نے پہلے بھی بیان کی کہ انسان کا اپنا رویہ ہے، اور قرآن نے اس کو سورہ معارج کے اندر خود بیان کیا، اور بریک پر جانے سے پہلے ہم اس کو کھول کر بیان کر رہے تھے. ان الانسان خلق ہلوعا، کہ انسان وہ خود غرض پیدا کیا گیا ہے، وہ کسی کا بھلا نہیں چاہتا، صرف اپنے متعلق سوچتا ہے. وَإِذَا مَسَّهُ الشَّرُّ جَزُوعًا، جب اسے کوئی تکلیف پہنچتی تو پھر جزا فضا کرتا ہے، اور جب اسے کوئی بھلائی ملتی ہے وہ دوسروں میں تقسیم نہیں کرتا. دوسروں میں تقسیم کرنی چاہیے، علم ملے تقسیم کرے، مال ملے تقسیم کرے. تو جو بنیادی چیز ہے وہ یہ کہ انسان خود اچھا ہو. اچھائی پھیلتی ہے ایک آدمی سے. جب ایک انسان خود اچھا ہوتا ہے تو اس کے اچھا ہونے سے باقی معاشرہ بھی آہستہ آہستہ اچھا ہوتا چلا جاتا ہے. لیکن ہمارا کیا ہے کہ ہم خود اپنے آپ کی بہتری نہیں چاہتے، ہم اپنی ذات کی اصلاح نہیں کرتے. تو پرامن معاشرے کی تشکیل اور اس کی ابتدا انسان کی اپنی ذات سے ہوتی ہے. پھر اس کا گھر، اس کا محلہ، اس کی گلی، اس کا شہر، اس کا ملک. تو یہ روشنی آہستہ آہستہ پھیلتی ہے، جس طرح خوشبو آہستہ آہستہ پھیلتی ہے. تو ہمیں اللہ رب العزت کی رحمت سے مایوس بھی نہیں ہونا چاہیے، اور ہمیں اللہ سے لو بھی لگانی چاہیے. اور بہترین معاشرے کی تشکیل کے لیے جو قرآن نے ہمیں رہنما اصول دیے ہیں اور حدیث سے جو رہنمائی ملتی ہے، سب سے پہلا اصول یہ ہے کہ تعلیم حاصل کریں. ہم تعلیمی میدان میں ہم کہاں پر کھڑے ہیں اہل اسلام؟ تعلیم حاصل کریں. اور دوسری جو اینٹ ہے اس پرامن معاشرے کی بلڈنگ کے لیے وہ تربیت ہے. کیا ہم اپنی ذات کی تربیت کر رہے ہیں؟ دوسروں کی تربیت کرتے ہیں؟ ادب کرتے ہیں؟ اخلاق سکھاتے ہیں؟ ہم کیا کرتے ہیں؟ کہاں تک ہم تربیت کرتے ہیں دوسروں کی یا اپنی ذات کی؟ تعلیم میں بھی ہم پیچھے ہیں، تربیت میں بھی ہم پیچھے ہیں. یہ دو مین چیزیں ہیں. اور پھر اس کے بعد رزق حلال.
کیا رزق حلال ہم نے کمانا سیکھا؟ اگر رزق حلال نہیں ہے تو تعلیم بھی موجود ہے، تربیت بھی موجود ہے، کوئی فائدہ نہیں زندگی کا، کیونکہ پیٹ میں لقمہ حلال نہیں گیا۔ جب پیٹ میں لقمہ حلال ہی نہیں گیا، نہ تعلیم کا فائدہ ہے نہ تربیت کا فائدہ ہے۔ اور اگر رزق حلال حاصل ہے تو کیا ہم دوسروں کو اپنی ذات سے فائدہ دے رہے ہیں یا فائدہ نہیں دیتے؟ یا معاشرہ ہم سے تنگ ہے؟ جیسا کہ آپ نے کہا کہ معاشرے میں فساد ہے، بے سکونی ہے۔ دیکھیں، وہ بے سکونی ہماری ذات کی وجہ سے تو نہیں ہے۔ کیا ہم ہی بے سکونی کا سبب تو نہیں بن رہے؟ ہمیں چاہیے کہ ہم بے سکونی کو ختم کرنے کا ذریعہ بنیں۔ تو یہ تعلیم، تربیت اور رزق حلال اور اپنی ذات سے دوسروں کو فائدہ پہنچانا، پھر قرآن و حدیث کی رہنمائی ہمیں یہ بتا رہی ہے اپنے والدین کا احترام کرو، فرما برداری کرو، خدمت کرو۔ کیا ہم کرتے ہیں؟ قرآن و حدیث کی روشنی ہمیں یہ راستہ دکھاتی ہے، اپنے پڑوسیوں کا خیال رکھو۔ کیا ہم رکھتے ہیں؟ اونچی آواز میں ہم بولتے ہیں۔ تو یہ وہ رہنما اصول ہے جس سے ہم دور ہوتے جا رہے ہیں۔ ہم اس چیز کو ابھی جاری رکھیں گے۔ ایک کالر ہے ہمارے ساتھ، دیکھتے ہیں اس کا کیا سوال ہے۔ السلام علیکم۔ وطر اور نفل جو بعد میں پڑھتے ہیں، آپ کی تہجد کی نماز ادا ہو جائے گی، یہ کریکٹ ہے کہ نہیں؟ آپ ہمیں تہجد کی علیحدہ پڑھنی پڑے گی؟ جی آپ دوبارہ سوال کیجئے گا۔ میں آپ کا سوال دوبارہ سوال کرتی ہوں۔ 4 فرض 2 سنت عشاء کے اگر ہم پڑھ لیں تو یہ عشاء کی نماز ادا ہو جائے گی۔ وطر اور نفل جو بعد میں پڑھتے ہیں وہ تہجد کی نماز کے برابر ہیں اور وہ تہجد کی نماز ادا ہو جائے گی۔ اگر ہم آدھی رات کو تہجد کی نماز اٹھ کے نہیں پڑھتے، ہماری ادا ہو جائے گی اگر ہم وطر اور نفل پڑھتے ہیں۔ یہ ٹھیک ہے کہ نہیں؟ ہمیں علیحدہ تہجد کی نماز پڑھنی پڑے گی؟ جی بہت شکریہ۔ ہماری بہن نے سوال کیا کہ اگر ہم وطر کی نماز چھوڑ دیتے ہیں اور صبح اٹھ کر ہم وہ پڑھتے ہیں تو کیا تہجد کی نماز ادا ہو جائے گی یا اس کے برعکس؟ تو بات یہ ہے کہ تہجد کی ایک الگ نماز ہے اور وطر کی جو نماز ہے وہ الگ ہے، وہ ادا کرنی ہے، وہ واجب ہے۔ تو اگر آپ وطر کی نماز عشاء کی نماز کے ساتھ ادا نہیں کرتے اور تہجد تک چھوڑ دیتی ہیں اور تہجد کے وقت اٹھتی ہیں تو پہلے آپ وطر کی نماز ادا کریں گی، اس کے بعد آپ تہجد کی نماز ادا کریں گی، کیونکہ وہ نوافل میں سے ہے، وہ فرض نہیں ہے۔ اگر آپ وہ ادا کرتی ہیں اس کا ثواب ہے، اگر نہیں ادا کرتی گناہ کوئی نہیں۔ لیکن جو وطر کی نماز ہے یہ واجب ہے، اس کا ادا کرنا ضروری ہے، اس کے بغیر عشاء کی نماز مکمل نہیں ہوتی۔ تو عشاء کی نماز کی تکمیل کے لیے خواہ آپ عشاء کی نماز کے ساتھ وطر کی نماز ادا کریں یا صبح اٹھ کر تہجد کے وقت وطر کی نماز پڑھیں اور عشاء کی نماز مکمل ہو جائے اور اس کے بعد پھر تہجد کے نوافل ادا کریں۔ وطر کی نماز الگ ہے اور تہجد کی نماز الگ ہے، اور یہ نوافل ہیں، فرض نہیں ہیں۔ ادا کیے جائیں تو ثواب ہے، نہ ادا کیے جائیں تو گناہ کوئی نہیں ہے۔ البتہ یہ تہجد کی نماز فرض ہے رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر۔ سورہ اسراء کے اندر ارشاد ہے وَمِنَ اللَّيْلِ فَتَہَجَّدْ بِهِ، کہ رات کا آخری حصے میں تہجد کی نماز اے محبوب کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ ادا کریں، نافلۃ لک، یہ آپ کے لیے ضروری ہے۔ یہاں پر نفل کا معنی ضروری ہے۔ اور پھر کیا ہوگا؟ عسیٰ ان یبعثک ربک مقاما محمودا، یقیناً
آپ کا رب آپ کو مقام محمود پہ فائز کر دے گا. اگر کوئی امتی، کوئی بھائی یا بہن ہمارے جو ہیں اہل اسلام میں سے کوئی مرد یا عورت رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اتباع کرتے ہوئے، فرما برداری کرتے ہوئے تہجد کی نماز ادا کرتے ہیں، تو اللہ رب العزت انہیں مقام محمود کا عکس عطا فرمائیں گے کہ جہاں پر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جس مقام پر جلوہ گر ہوں گے قیامت کے دن، اس کا انعکاس، عکس ان کے اوپر بھی موجود ہوگا اور حصہ نصیب ہوگا جنہوں نے دنیا میں تہجد کی نماز ادا کی ہوگی. اور پھر تہجد کے وقت صحیح حدیث ہے کہ اللہ کی ذات آسمان اول پہ جلوہ گر ہوتی ہے اور مخلوق کو پکارتی ہے کوئی مانگنے والا، ہے کوئی رزق طلب کرنے والا، ہے کوئی علم مانگنے والا، ہے کوئی نجات مانگنے والا. اور یہ صدائیں آتی رہتی ہیں. اللہ تعالیٰ انسان کو ایک بار جگا بھی دیتا ہے، وہ انسان اٹھ بھی جاتا ہے، لیکن شیطان پھر تھپکی دے کے سلا دیتا ہے. کتنے ہیں وہ خوش نصیب لوگ جنہیں اللہ صبح اٹھاتا ہے اور وہ اٹھ کر اللہ کی آواز پر لبیک کہتے ہوئے وضو کر کے اللہ کی بارگاہ میں حاضر ہو جاتے ہیں. اللہ رب العزت ہمیں فرض نمازوں کی ادائیگی کے ساتھ نوافل کی ادائیگی کی بھی توفیق عطا فرمائے. اللہ رب العزت نماز کا تارک نہ بنائے، نماز کا عامل بنائے، نماز کو ادا کرنے والا بنائے. ان لوگوں میں ہمارا شمار کرے جو وقت پر نماز کی ادائیگی کے لیے اس کی بارگاہ میں حاضر ہو جاتے ہیں. اللہ رب العزت ہمیں اپنا فرما بردار رکھے. اس کے ساتھ ساتھ یہ بھی بیان کریں ہم کہ انسانی زندگی کے مقاصد میں سے جو اہم مقاصد ہیں وہ اپنی ذات کی تکمیل ہے، اپنی ذات کو بہتر بنانا ہے، اس کی اصلاح کرنی ہے. اگر اصلاح حاصل ہو گئی تو زندگی کے مقاصد حاصل ہو گئے، وگرنہ انسان ناکام ہے. اس کے علاوہ انسانی زندگی کے مقاصد میں سے یہ ہے انسان ترقی کرے. بات کو ہم جاری رکھیں گے. ہمارے ساتھ ایک کالر ہے، دیکھتے ہیں ان کا کیا سوال ہے. السلام علیکم. السلام علیکم مفتی صاحب. جی وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. جی وہ جو آج کل جو تہجد کا نماز کا ٹائم ہے کون سا ٹائم ہے؟ مطلب آج کل کے جو مطابق جیسے اذان کا لکھا ہوتا ہے کہ 1:23 پہ اذان ہوتی ہے، یا ہوتی ہے یا نہیں ہوتی. مجھے آج تک یہی عرصہ ہو گیا پتہ نہیں چلا کہ تہجد کا ٹائم کون سا ہے. آخر 12 بجے کے بعد نماز جو فجر کا ہوتا ہے اس سے پہلے جو کون سا ٹائم ہوتا ہے تھوڑی دیر پہلے کہ ہم تہجد پڑھ سکیں. جی شکریہ. میری بہن نے سوال پوچھا کہ تہجد کا ٹائم کون سا ہے. اس کے لیے ٹائم فجر کی اذان سے پہلے تک کا ہے. جب تک فجر کی اذان نہیں ہوتی اس وقت تک جو ٹائم ایک متعین ہے اور سال بھر کا کیلنڈر ہر ایک کے گھر میں ہوتا ہے، تو فجر کی اذان سے پہلے تک یہ تہجد کی نماز کا وقت ہے. آپ تہجد کی نماز ادا کر سکتی ہیں. نمبر 2، تہجد کی نماز کی ادائیگی کے لیے ضروری ہے کہ آپ تھوڑی دیر کے لیے سو جائیں. سونا ضروری ہے، تھوڑا سا آرام ضروری ہے. تھوڑا سا آرام کرنے کے بعد آپ اٹھیں اور اٹھ کر پھر آپ تہجد ادا کریں، یہ سنت ہے. اگر کسی شخص کو عادت ہے پوری رات جاگنے کی تو ٹھیک ہے، وہ پوری رات جاگتا ہے کیونکہ اسے نیند ہی نہیں آتی. اس کی عادت ڈیولپ ہوگی. بعض لوگوں کی عادت ڈیولپ ہو جاتی ہے، وہ رات کو
جاگتے ہیں اور دن کا کچھ حصہ سوتے ہیں، ان کی ایک عادت بن جاتی ہے۔ تو اسی طریقے سے اگر کسی شخص کی عادت ہے تو پھر وہ رات کا آخری جو پہر ہے وہ تہجد کا ٹائم ہے، اور فجر کی اذان سے 1 گھنٹہ پہلے تہجد کا ٹائم شروع ہو جاتا ہے۔ آپ تہجد اللہ سے بات کریں، یہ بڑا خوبصورت وقت ہوتا ہے اللہ سے بات کرنے کا، اور اللہ تعالیٰ خود انوائٹ کرتے ہیں، انویٹیشن بھیجتے ہیں اپنے بندوں کو کہ اس وقت میں ملاقات کے لیے بیٹھا ہوں، آؤ، اس وقت تم جو بھی بات کرو گے میں تمہاری باتوں کو سنوں گا، تم جو مانگو گے تمہیں عطا کروں گا، تمہیں مایوس نہ کروں گا۔ وہ آپ نے دیکھا ہوگا کہ یہ بڑا سہانا اور بڑا پیسفل ٹائم ہوتا ہے، سکون کا ٹائم ہے، اور اس ٹائم میں کوئی اور نہیں ہوتا ہمارے ساتھ، صرف ہم ہوتے ہیں، یہ اللہ کی ذات ہوتی ہے، سارے سو رہے ہوتے ہیں۔ اور یہ بھی ذہن میں رہے کہ جب انسان تہجد کی نماز ادا کرے تو دوسروں کو حقیر نہ سمجھے، کمتر نہ سمجھے، وہ یہ نہ کہیں کہ دوسرے بڑے کمتر ہیں، دیکھو میں تو تہجد کی نماز ادا کر رہا ہوں۔ ہمارے مدارس کے اندر ایک کتاب پڑھائی جاتی ہے گلستان سعدی، تو اس میں شیخ سعدی رحمۃ اللہ علیہ نے، یہ ان بیسک بکس میں سے ایک ہے جو بچوں کی اخلاقی تربیت کے لیے پڑھائی جاتی ہے، کہ بچوں کی اخلاقی تربیت کی جائے، کہ دیکھیں بچے جب اس کتاب کو پڑھتے ہیں تو اخلاق اپنا لیتے ہیں، باادب اور با اخلاق پڑھتے ہیں۔ تو ہمارے اداروں میں یہ بھی چاہیے کہ اخلاق اور ادب کی کتابیں ساتھ ساتھ پڑھائی جانی چاہیے، تاکہ بچوں کو ادب بھی آئے، ان کی تربیت بھی ہو۔ تو اس میں آپ یہ ایک واقعہ لکھتے ہیں کہ شیخ سعدی رحمۃ اللہ علیہ ایک مرتبہ اپنے والد کے ساتھ کسی قافلے کے ساتھ کسی سفر میں تھے، رات کو پڑاؤ ہوا اور شیخ سعدی اٹھے، بچے تھے اور نماز پڑھنی شروع کر دی تہجد کی، اور ساتھ یہ کہا کہ یا اللہ یہ دیکھو کتنے بے خبر ہیں، غافل ہیں، میں تو تہجد کی نماز ادا کر رہا ہوں اور یہ سوئے ہوئے ہیں۔ تو آپ کے والد نے کہا اے شیخ سعدی، بہتر تھا تو بھی سویا رہتا، نوافل جو تہجد کے تم ادا کر رہے ہو اور اس کی وجہ سے دوسروں کو حقیر سمجھتے ہو، تاکہ تم کسی کو حقیر نہ سمجھتے، اللہ کی مخلوق کو اپنے سے بہتر سمجھتے۔ یہ ہے وہ اسپرٹ جو ہمارے بزرگوں نے بچوں کی تربیت میں رکھا، کہ اللہ کے سامنے جھکنے کا نتیجہ تو یہ ہونا چاہیے تھا کہ ہم دوسروں کو اچھا سمجھیں، نہ کہ ہم دوسروں کو برا سمجھنا شروع کر دیں۔ اللہ رب العزت ہمیں یہ ادب اور اسلام کا وہ اعلیٰ اخلاق اپنانے کی توفیق عطا فرمائے۔ تہجد انسان کے چہرے کو روشن کرتی ہے، تہجد کی نماز انسان کو اللہ کے قریب کرتی ہے، قرب عطا کرتی ہے، نزدیکی دیتی ہے۔ تہجد کی نماز انسان کے دل کو پاک کرتی ہے، تہجد کی نماز انسان کے اندر محبت پیدا کرتی ہے، تہجد کی نماز انسان کو عاجز بنا دیتی ہے، تہجد کی نماز علم عطا کرتی ہے، حکمت عطا کرتی ہے، دانائی دیتی ہے۔ اور حضرت علامہ اقبال رحمۃ اللہ علیہ نے کیا خوبصورت بات کی، عطار ہو، رومی ہو، رازی ہو، غزالی ہو، کچھ ہاتھ نہیں آتا، بے آہے سحرگاہی۔ تاریخ میں شیخ فرید الدین عطار بھی گزرے رحمۃ اللہ تعالیٰ، مولانا جلال الدین رومی رحمۃ اللہ علیہ بھی گزرے، علامہ فخر الدین رازی بھی گزرے، علامہ امام غزالی بھی گزرے رحمہ اللہ تعالی۔ جس نے جو مرتبہ پایا تہجد کی نماز پڑھ کے ہی پایا ہے، اللہ کے ساتھ
خاص ملاقات کر کے ہی پایا ہے۔ جب ہمارے مسائل اڑ جاتے ہیں تو ہم کیا کرتے ہیں؟ ہم وزیر کے ساتھ ایک خاص ملاقات رکھتے ہیں کہ یہ ہمارا ایک مسئلہ ہے، یہ حل کر۔ اسی طریقے سے جب ہم اڑ جاتے ہیں، زندگی کے مسائل میں پھنس جاتے ہیں، مشکلات ہمیں چاروں طرف سے گھیر لیتی ہیں، تو پھر ہم ایک خاص اپائنٹمنٹ بناتے ہیں اللہ کی ذات کے ساتھ، اور اس کے لیے وقت کون سا ہوتا ہے؟ وہ تہجد کا ہوتا ہے، خاص ملاقات کا وقت، اللہ کی بارگاہ میں حاضری کا۔ اس وقت پھر ہم اللہ کی بارگاہ میں عرض کرتے ہیں کہ یا اللہ، ہم تیری بارگاہ میں حاضر ہیں، ہمارا یہ مسئلہ ہے، تو اس مسئلے کو آسان فرما دے، حل کر دے، نجات دے دے اس مصیبت سے۔ جس طرح ہم کسی وزیر کے پاس جاتے ہیں تو پہلے جا کر اسے سلام کرتے ہیں، پہلے اس کے کاموں کی تعریف کرتے ہیں، اور پھر اپنا مسئلہ حل کے لیے پیش کرتے ہیں۔ یہ تو دنیا کے وہ مخلوق ہے جن کے پاس کچھ بھی نہیں، نفع و نقصان کی طاقت ہی نہیں، اللہ کے دیے ہوئے میں سے وہ آگے دیتے ہیں۔ وہ مالک الملک جو دوسروں کو بادشاہی عطا کرے، علم عطا کرے، دوسروں کو ہر وہ چیز دے جو انہیں چاہیے، جس کی انہیں ضرورت ہے، جب اس کی بارگاہ میں جائیں گے اس کے بھی کچھ آداب ہیں، باوضو تہجد کا خاص وقت، خاص ملاقات، اور پھر اللہ رب العزت کے ساتھ راز و نیاز۔ اللہ رب العزت ہمیں اپنی زندگی کے مقاصد کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ تعالیٰ آپ سب پر اپنی بے شمار رحمتیں اور نازل فرمائے۔ اسی کے ساتھ ہی ہماری ملاقات اور یہ پروگرام کا وقت ختم ہوا چاہتا ہے۔ آئندہ ایک نئے موضوع کے ساتھ دوبارہ ہم آپ کے ساتھ ہوں گے۔ اللہ رب العزت آپ کو زندگی کے مقاصد سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔